مصر کے صدر حسنی مبارک نے گزشتہ روز تقریباً 3 ہفتے سے جاری حکومت مخالف مظاہروں کے بعد قوم سے وہ خطاب کیا جس کا انتظار مصر کے اندر اور باہر بے چینی سے کیا جا رہا تھا۔ لن تنكسر إرادة شعبها۔ خیال تھا کہ وہ اس خطاب میں اقتدار چھوڑنے کا اعلان کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا فیصلہ مصر کی بہتری کے لیے ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر براک اوباما نے مشیگن کے دورے کے دوران مصر میں ایک منظم اور شفاف جمہوری تبدیلی کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ مصر میں نوجوان تبدیلی کی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ ہم مصر میں ایک تاریخ لکھی جاتی دیکھ رہے ہیں جہاں ہر عمر کے عوام تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن یہ نوجوان ہیں جو سب سے آگے ہیں۔ مصری تاریخ کے جس باب کو بند کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ 1981 میں ایک فوجی پریڈ کے دوران اس وقت کے مصری صدر انور سادات کے قتل سے شروع ہوا تھا۔ حسنی مبارک اس وقت مصر کے نائب صدر تھے۔ انور سادات کے قتل کے وقت میں پریڈ دیکھنے والوں میں شامل تھا۔ میں نے مبارک کو کرسیوں کے ڈھیر سے اٹھتے اور اپنے ہیٹ سے مٹی جھاڑتے دیکھا، جیسے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ 8 روز بعد حسنی مبارک نے مصر کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ ڈیوڈ اوٹوے کے مطابق حسنی مبارک ایک سخت مزاج انسان تھے اور انہیں غیر ملکی میڈیا سے اچھے تعلقات رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سے خاموش مزاج تھے، ان کے جوابات مبہم ہوتے تھے، آپ کو کبھی پوری طرح سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اپنے ملک کے لیے ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ 30 سالوں کے دوران مصر زیادہ تر پرسکون ہی رہا۔ اندرون ملک مخالفت کے باوجود مصر اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ بھی کامیاب ثابت ہوا۔ اسرائیل سے امن معاہدہ کرنے پر مصر کو شروع میں اپنے عرب پڑوسیوں کی تحقیر کا سامنا کرنا پڑا۔ حسنی مبارک کی حکومت نے اسرائیل فلسطین امن عمل آگے بڑھانے میں بھی کردار ادا کیا اور مصر امریکہ کا قریبی اتحادی تھا، مگر کئی لوگوں کے مطابق مصر میں استحکام کے لیے ادا کی گئی قیمت بہت بھاری تھی، جس میں حکومت وقت کی مخالف آوازوں کو دبانے کا رواج عام تھا۔ صدر حسنی مبارک کی سیکیورٹی سخت تھی مگر ان پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے۔ Nobody is going to live forever. گزشتہ سال مصر کے پارلیمانی انتخابات میں حسنی مبارک کی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نے کامیابی حاصل کی، مگر اس پر ووٹروں کو ہراساں کرنے اور جعلی ووٹ ڈالنے کے الزامات بھی لگے۔ أن نقرر هنا جملة من الحقائق۔ ایک طرف حزب اختلاف کی جماعت اخوان المسلمین کے اراکین کو گرفتاریوں اور طویل قید کا سامنا کرنا پڑا، اور دوسری طرف صدر مبارک کی جانب سے اپنے بیٹے جمال المبارک کو اپنا جانشین بنانے کی خبروں سے مصر کے عوام کے مخالفانہ جذبات میں اضافہ ہو گیا، جبکہ مصر کے امیر اور غریب طبقے کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلوں نے بھی اس مخالفت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ معاشی طور پر مصر میں 2004 کی اصلاحات سے بہترین نتائج سامنے آئے اور ملک کی مجموعی قومی پیداوار 2004 اور 2008 کے درمیان دگنی ہو گئی، یعنی معیشت ترقی کر رہی تھی، مگر اس کے فوائد عام آدمی تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ یہی صورتحال مصر میں تبدیلی کی وجہ بنی ہے۔ تیونس میں سیاسی تبدیلی کے بعد مصر کے عوام بھی تبدیلی کے مطالبے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور پچھلے تقریباً 3 ہفتے سے قاہرہ کے تحریر اسکوائر میں صدر حسنی مبارک کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدر مبارک نے اپنے خطاب میں استعفیٰ دینے کے بجائے اختیارات نائب صدر عمر سلیمان کے سپرد کرنے کا اعلان کیا اور ستمبر 2011 تک مرحلہ وار اقتدار کی منتقلی کی بات کی۔ تحریر اسکوائر میں پچھلے کئی دنوں سے جمع مظاہرین میں جن کی بڑی تعداد ان نوجوانوں پر مشتمل ہے جنہوں نے حسنی مبارک کے اقتدار کے 30 سالوں میں ہوش سنبھالا، اس صورتحال کو ایک فریب قرار دے رہے ہیں۔ ماریاما ڈیالو کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔